ویلکم ٹو دا امپائرز ہسٹری۔ تو دوستوں، سلطان اورحان کے انتقال کے بعد اب مراد سلطنت عثمانیہ کے نئے سلطان بن گئے۔ یہ جو خطہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ بلقان پیننسولا ہے۔ 1370 میں عثمانیوں نے اسی علاقے سے غلاموں کی ایک ایسی فوج بنائی جو اگلی 5 صدیوں سے بھی زائد وقت تک عثمانیوں کی طاقت کی علامت بن گئی۔ سلطان مراد یہ جانتے تھے کہ یورپینز اور بیزنٹائن امپائر جیسی ایلیٹ فورسز کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت ڈسپلن فوج کی ضرورت تھی، جو کہ اتنی طاقتور ہو کہ اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی فوج نہ کر پائے، اور وہی فوج سلطان کے ذاتی حفاظتی دستہ یعنی باڈی گارڈز بھی ہوں۔ یہ فوج اناطولیہ کے ترک نوجوانوں کے بل پر بھی بنائی جا سکتی تھی۔ ترک سب سے زیادہ اپنے قبیلے کے وفادار ہوتے ہیں، اپنے قبیلے کی وفاداری میں سلطان کے خلاف بغاوت تک کر سکتے تھے، لیکن سلطان کو ایک ایسی فوج چاہیے تھی جو ان تمام شکوک و شبہات سے مکمل طور پر محفوظ ہو۔ پھر سلطان مراد نے بلقان کے اس علاقے کے عیسائی بچوں کو ریکروٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس ریجن کے ہر عیسائی گھروں پر یہ لازمی قرار کر دیا جاتا کہ اپنے بچے کو سلطان کی ایلیٹ فورس میں شامل ہونے کے لیے بھیجیں۔ پھر ان بچوں کو اناطولیہ لا کر علم و فن سکھایا جاتا، ساتھ ہی ساتھ ترک لینگویج اور کلچر بھی سکھایا جاتا اور اسلام قبول کرایا جاتا، اور کچھ سالوں تک ان کی زبردست ملٹری ٹریننگ بھی کرائی جاتی۔ ان کی تربیت مکمل ہوتے تک یہ ایک بہترین فوجی کے روپ میں ڈھل چکے ہوتے۔ اس فوج کی تنخواہ بھی اوروں سے کافی بہتر ہوتی تھی۔ یہ کافی منظم، ڈسپلن اور باوقار فوج تھی۔ اس فوج کو جینیسری کہتے تھے، اور یہ فوج سلطان کے ذاتی غلام اور محافظ بھی ہوا کرتے تھے۔ شروع میں عیسائی ماں باپ اپنے بچوں کو اس فوج میں بھیج کر دکھی رہا کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے جینیسریز کا اثر و رسوخ کا علم انہیں ہونے لگا، تب وہ اپنے بچوں کو اس فوج میں خوشی خوشی بھیجنے لگے۔ 1370 کے اس دور میں ایک طرف آٹومنز کی اسپیشل فورس تیار ہو چکی تھی، تو دوسری طرف سلطان مراد اب آٹومن امپائر کے ایکسپینشن کے لیے یورپ کی طرف پیش قدمی کرنے کو سوچنے لگے، لیکن اس کے لیے سمندر پار یورپ میں بھی ایک ہیڈ کوارٹر کی ضرورت تھی، جہاں سے سلطان مراد خود براہ راست یورپ میں لڑ رہی عثمانی فوج کی قیادت کر سکیں۔ تو پھر سلطان نے یورپ جا کر سب سے پہلے ایڈرین شہر کو فتح کر لیا، اور ایڈرین شہر کو آٹومن امپائر کا نیا دارالحکومت بھی بنا دیا، جس کی وجہ سے سربین حکمران کافی پریشان ہو گئے۔ سربین حکمران موقع کی تلاش میں ہی تھا، تبھی اسے انفارمیشن ملی کہ سلطان مراد فوج کی بڑی تعداد کے ساتھ سمندر پار اناطولیہ کو روانہ ہو گیا ہے، اور ویسٹرن ہسٹورینز کے اکارڈنگ سلطان مراد اپنے پیچھے جنرل شاہین پاشا کی کمان میں لگ بھگ 800 کے قریب فوج چھوڑ کر گیا تھا۔ سربین حکمران نے اس موقع کا ترنت فائدہ اٹھایا اور 50,000 سے زائد فوج پر مشتمل ایک لشکر جرار لے کر ایڈرین شہر کی طرف پیش قدمی شروع کر دی، اور ریور ماڈٹسا کے کنارے کیمپ لگا لیا۔ شاہین پاشا کے جاسوسوں نے انہیں یہ خبر دے دی کہ سربین فوج ایک بڑے لشکر کے ساتھ ایڈرین شہر کو تباہ کرنے آ رہی ہے، اور اس رات جشن منانے کے بعد کل صبح یہ لشکر ایڈرین شہر پر حملہ بول دے گا۔ اس موقع کو شاہین پاشا نے غنیمت جانتے ہوئے اسی رات اپنے 800 جوانوں پر مشتمل لشکر کو لے کر سربین کیمپ پر حملہ بول دیا۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ سربین فوج کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ حملہ کرنے والی فوج 1000 سے بھی کم عسکریوں پر مشتمل ہے۔ شاہین پاشا کے اس زوردار حملے کے چلتے کئی ہزار سربین فوجی ہلاک ہو گئے اور جان بچانے کے چکر میں دریا میں ڈوب گئے۔ اس جنگ کے بعد تاریخ دان لکھتے ہیں کہ بیٹل آف ماڈٹسا میں اتنے سربین فوجی مارے گئے تھے کہ ماڈٹسا ندی کا پانی خون سے لال ہو گیا۔ آٹومن امپائر کی تاریخ کی یہ ایک یادگار جنگ تھی، جس میں ایک چھوٹے سے لشکر نے ایک بڑی جرار فوج کو شکست فاش دے دی۔ اس جنگ کے نتیجے میں سربین امپائر کے ٹکڑے ہو گئے، اور سربین امپائر عثمانیوں کی اپنے اوپر برتری کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئی۔ سلطنت عثمانیہ کے سربینز کو بدترین شکست دینے کے بعد پورے یورپ بھر میں کوہرام مچ گیا۔ یورپ کی ایک کے بعد ایک سبھی سلطنت عثمانی ترکوں کے خلاف متحد ہونا شروع ہو گئی۔ یورپ کے سب سے بڑے مذہبی رہنما پوپ نے بھی یورپ بھر میں عیسائیوں کو عثمانیوں کے خلاف متحد کرنا شروع کر دیا۔ مطلب ایک اور صلیبی جنگ کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن پہلے بھی کئی صلیبی جنگیں مسلمان اور عیسائیوں کے بیچ بیت المقدس کے لیے ہو چکی تھی، جس میں مسلمان فاتح رہے تھے۔ اور اس طرف یورپینز کے خلاف لڑائی کو ترک غازہ کہا کرتے تھے، تو ادھر یورپینز اسے ہولی وار یعنی کروسیڈ کا نام دیا کرتے تھے۔ اب سربین پرنس لازار کے ساتھ یورپ کی کئی بڑی طاقتیں عثمانیوں کے خلاف اکٹھا ہونا شروع ہو گئیں۔ یورپینز کے اکٹھا اس لشکر کی تعداد 1 لاکھ تک جا پہنچی،
اب سلطان مراد بھی اپنی فوج اور جنیسریز کے ساتھ ایڈرین واپس آ گیا اور 60,000 کا لشکر تیار کر کے یورپینز کے 1,00,000 کے لشکر کے سامنے جا پہنچا۔ اب جنگ شروع ہو گئی۔ کوسوو کی اس زمین پر دونوں فوجیں آپس میں ٹکرا گئیں اور گھمسان کا مارکا شروع ہو گیا۔ چاروں طرف لاشوں پہ لاشیں گرنے لگی۔ جنگ کے تیز ہوتے ہی عیسائیوں کا پلڑا کچھ بھاری پڑنے لگا۔ تبھی سلطان مراد نے اپنا ذاتی حفاظتی دستہ جنیسریز کو آگے لڑنے کو بھیج دیا، جس کے چلتے یورپینز کے کچھ دستے پیچھے ہٹنے لگے۔ اسی موقع کو دیکھتے ہوئے سلطان مراد پر ایک سربین فوجی نے ایسا حملہ کیا جس سے سلطان مراد وہیں پر جان کی بازی ہار گئے، اور اس طرف سربین پرنس لازار بھی جنگ میں لڑتے لڑتے مارا گیا۔ اس جنگ کے نتیجے میں سربین فوج کا بہت زیادہ جانی نقصان ہوا اور عثمانیوں کا بھی کافی جانی نقصان ہوا۔ بظاہر اس جنگ کا کوئی فیصلہ میدان جنگ میں نہ ہو سکا، لیکن سربین امپائر نے عثمانیوں کے خلاف لڑنے کے اپنے ارادے کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا اور سلطنت عثمانیہ کی ویسل اسٹیٹ بن گئی۔ 1390 تک اور بھی تمام بلقان اسٹیٹ سلطنت عثمانیہ کی ویسل اسٹیٹ بن گئی۔ سلطان مراد دنیا سے جاتے جاتے اپنے باپ اورحان سے ملی سلطنت کے رقبے کو 3 گنا بڑھا دیا۔ اب اس سلطنت میں سلطان مراد کے بعد ان کا بیٹا بایزید I سلطنت عثمانیہ کا نیا سلطان بن گیا۔ بایزید I سلطان بنتے ہی اپنی اتنی بڑی سلطنت کو منظم کرنے میں جٹ گیا اور سربین امپرر کی بیٹی سے شادی کر لی۔ سربین امپائر کے ساتھ مستقل طور پر امن قائم کر لیا، پر عثمانیوں کو اناطولیہ میں ہی ایک ترک ریاست کرمانیہ سلطنت سے زیادہ خطرہ تھا۔ اس خطرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے سلطان بایزید نے کرمانیہ سلطنت کے امیر علاء الدین بے سے اپنی بہن کی شادی کر دی، پر یہ شادی کرمانیہ سلطنت کو ایک ویسل اسٹیٹ نہ بنا پائی۔ سلطان بایزید کی اناطولیہ میں غیر موجودگی پر علاء الدین سلطنت عثمانیہ کے کئی علاقوں پر قابض ہو گیا۔ بایزید کو خبر ملتے ہی وہ اپنی فوج لے کر اناطولیہ واپس آیا اور علاء الدین کو شکست دینے کے بعد اس سے سارے علاقے واپس لے لیے، لیکن علاء الدین عثمانیوں سے اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔ 1399 کے اسی دور میں سمرقند سے ایک ترک سردار امیر تیمور پورے ازبکستان، سینٹرل ایشیا، انڈیا، رشیا اور عرب کے علاقوں تک اپنی سلطنت کو پھیلا دیا تھا۔ اس سلطنت میں 40 سے زیادہ ممالک شامل تھے، جس کا حکمران ایک بہت طاقتور واریر تھا جس نے اپنی طاقت کا لوہا تو منوا لیا تھا۔ اب اس تیموری سلطنت کی سرحد آٹومن امپائر کی سرحدوں کو چھونے لگی تھی۔ اب عثمانی سلطان بایزید اور امیر تیمور دونوں ہی یہ جانتے تھے کہ کبھی نہ کبھی ان دو طاقتور سلطنت میں جنگ ہو کر رہے گی۔ اس وقت امیر تیمور نے کئی مسلم ریاستوں کو بھی تباہ کر دیا تھا اور دلی اور بغداد جیسی سلطنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، جس کی وجہ سے بغداد کا پرنس طاہر بایزید سے مدد مانگنے کو پہنچا۔ تو ادھر بھی اناطولیہ کی وہ ریاستیں جس پر سلطنت عثمانیہ نے قبضہ کر لیا تھا، ان کے سردار امیر تیمور کے پاس چلے گئے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد امیر تیمور نے بایزید کو خط لکھا اور دھمکی دی کہ تم نے جو ریاستیں کفاروں سے فتح کی ہیں ان کو اپنے پاس رکھو، لیکن باقی سرداروں کے علاقوں کو انہیں واپس کر دو، ورنہ میں خدا کا قہر بن کر تم سے بدلہ لوں گا۔ بایزید تک جب یہ خط پہنچا تو وہ غصے سے لال ہو گیا اور اس خط کا شدید جواب دیا۔ سب سے پہلے اس نے امیر تیمور کے قاصدوں کی داڑھی کٹوا دی اور انہیں ذلیل و خوار کر کے دربار سے بھگا دیا۔ بایزید نے بھی تیمور کو ایک غضبناک خط لکھا اور اس میں کہا کہ چونکہ تمہارے لامحدود لالچ کی کشتی خود غرضی کے گڑھے میں اتر چکی ہے، تو تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ اپنی گستاخی سے باز آ جاؤ اور خلوص سے پچھتاوا کر لو، کیونکہ سلامتی بھی اسی میں ہے، ورنہ ہمارے انتقام کے طوفان میں تم سزا کے اس سمندر میں غرق ہو جاؤ گے جس کے تم حقدار ہو۔ یہ سب ہونے کے بعد طبل جنگ بج چکا تھا اور یورپین عیسائی اور بیزنٹائن امپائر اس جنگ میں امیر تیمور کی حمایت کر رہے ہیں۔ 1401 میں امیر تیمور نے عثمانی شہر سواس کا محاصرہ کر لیا، پر اس شہر کی دیواریں بہت مضبوط تھیں، لیکن اس کا بھی حل امیر تیمور نے بہت آسانی سے نکال لیا۔ اس نے قلعے کی دیواروں کی بنیادیں کھدوا دی، جس سے دیواریں گر پڑی اور قلعے کو بآسانی تیمور نے فتح کر لیا۔ پکڑے گئے ہزاروں قیدیوں کو قلعے کی بنیادوں میں زندہ گاڑ دیا اور پکڑے گئے عثمانی شہزادے اور سرداروں کو بھی قتل کرا دیا۔ اس کی خبر بایزید کو ملی تو اس وقت وہ کانسٹینٹائنوپول کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ وہ اس مہم کو وہیں ترک کر کے اپنی فوج کے ساتھ انقرہ آ گیا اور پوزیشن لے لی۔ پھر امیر تیمور بھی اپنی فوج کو لے کر وہاں پہنچا، لیکن وہ علاقے کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہاں بایزید کو کئی ایڈوانٹیجز حاصل ہیں، تو وہ اپنی فوج کے ساتھ پیچھے ہٹنے لگا اور کچھ ہی سمے میں اچانک تیمور اپنی 1.5 لاکھ کے بڑے لشکر کے ساتھ کہیں غائب ہو گیا۔
لیکن کچھ دنوں کے بعد امیر تیمور اپنے لشکر کے ساتھ ایک لمبا چکر کاٹ کے انقرہ پہنچ گیا اور پوری تیاری کے ساتھ پوزیشن لے لی۔ بایزید کے پاس واپس جا کر لڑنے کے سوائے کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا۔ امیر تیمور کو اس جنگ میں کئی ایڈوانٹیج حاصل تھے۔ اس کی فوج بایزید کی فوج سے بہت بڑی تھی، لگ بھگ دوگنی تھی، اور میدان بھی اس کی مرضی کا تھا، اور اس طرف بایزید کی فوج بری طرح تھکی ہوئی تھی۔ اب دونوں فوج انقرہ کے میدان میں ایک دوسرے کے سامنے آ گئی۔ جنگ کے شروع ہوتے ہی تیموری لشکر نے حملہ بول دیا، پھر عثمانی دستے نے اس حملے کا بھرپور دفاع کیا، اور جیسے جیسے جنگ تیز ہو گئی تیموری لشکر عثمانیوں پر حاوی ہونے لگا۔ اب ایک ایک کر کے سلطان بایزید کی سبھی لشکر شکست کھانے لگے۔ اب سلطان خود اپنے ذاتی محافظوں کے ساتھ یعنی جینیسریز کے ساتھ ڈٹا ہوا تھا۔ اس چھوٹے سے دستے کو تیموری لشکر گھیرے میں لیے ہوئے تھا، لیکن بایزید کسی طرح سے تیموری فوج کا گھیرا توڑنے میں کامیاب ہو گیا اور فرار ہو گیا، لیکن کسی تیموری فوجی نے سلطان کو تیر مار کر گھوڑے سے گرا دیا، جس کے بعد امیر تیمور نے اسے گرفتار کر لیا۔ اب بایزید اور اس کے بیٹے امیر تیمور کی قید میں تھے۔ کچھ سمے بعد امیر تیمور نے اس کے بیٹوں کو رہا کر دیا، اس شرط پر کہ اب وہ ہمیشہ امیر تیمور کی برتری تسلیم کرتے رہیں گے۔ بایزید کچھ سمے بعد قید میں ہی انتقال کر گیا۔ اب اوٹومن امپائر کئی حصوں میں بٹ گئی۔ بایزید کے 4 بیٹوں میں سلطنت کو لے کر خوب جنگیں ہوئی، جس میں سے بایزید کا ایک بیٹا محمد ون بچ گیا اور سلطنت عثمانیہ کا نیا سلطان بن گیا۔ سلطان محمد ون کا دور سلطنت کو منظم کرنے میں چلا گیا، اور یہی وہ پہلے سلطان تھے جنہوں نے عثمانی ترکوں کی تاریخ لکھوانا شروع کی تھی۔ سلطان محمد ون کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا مراد ثانی سلطنت عثمانیہ کا اگلا سلطان بنا اور 1451 تک حکمرانی کی۔ انہوں نے عثمانی فوج کے خاص دستوں کو بندوقوں کا استعمال سکھایا، جسے مسکٹ کہتے تھے۔ سلطان مراد نے سلطنت عثمانیہ کے تمام علاقوں کو پھر سے واپس قبضے میں لے لیا، اور ایک بار پھر اوٹومن امپائر اپنے عروج پر چلی گئی۔ اب اوٹومن امپائر نے رومنز کے عظیم شہر کانسٹینٹائنوپول کو چاروں طرف سے گھیر لیا، کیونکہ شہر کی دیواریں صدیوں سے ناقابل تسخیر تھی اور یہ شہر دنیا کے مضبوط ترین شہروں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا۔ لیکن 1453 میں ایک ایسی جنگ ہوئی جس کا انتظار 7 صدیوں سے کیا جا رہا تھا۔ رومنز کا مقدس شہر کانسٹینٹائنوپول کو عثمانی ترکوں نے کیسے فتح کیا، جو 1000 سالوں سے ناقابل شکست رہا تھا، یہ سب آپ جانیں گے سلطنت عثمانیہ کی اگلے ایپیسوڈ میں۔